معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. پیش ہے درس الثالث بائی محمد صفوان ثاقبی. نفس کو موت کا مزہ چلنا ہے، ہر شام کو موت کا مزہ چلنا ہے. اسی لیے کہا تھا کہ موت ایک پل ہے دنیا سے انسان جائے اس پل سے گزر جائے تو وہ آخرت جاویدانی پہنچ جاتا ہے. سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ موت کسے کہتے ہیں، اور جب انسان کو موت آ جانا ہے تو اسے معلوم کیسے چلتا ہے کہ مجھے موت آ گئی. یہ ایک باریک باتیں ہیں. جب انسان کو موت آ جاتی ہے تو اسے معلوم کیسے چلتا ہے کہ اسے موت آ گئی ہے. اس کا جواب یہ ہے جس سے کہا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس حال میں ہوتا ہے کہ وہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، ان کی آنکھیں لگ گئی ہوتی ہے، آنکھیں بند ہو چکی ہوتی ہے. اسے معلوم نہیں ہوتا کہ میں مر گیا ہوں، اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میری موت واقع ہو گئی ہے. بس وہ عام دنوں کی طرح سو رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی عام آدمی سوئے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ جائے، کسی طرح وہ بھی سو رہا ہوتا ہے. اور سوتے سوتے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اسے خبر بھی نہیں ہوتی. اچھا، اسے معلوم کب چلتا ہے؟ جب اسے اٹھا کر کے گو قبر تک اور قبر کے اندر رکھ دیتے ہیں، اس وقت بھی اس کو نہیں معلوم نہیں چلتا کہ موت واقع ہو گئی ہے. یہ باریک باتیں ہیں، آپ غور کیجیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. اس کے گھر والے پریشان ہیں، گھر والے حیران ہیں، ماں باپ پریشان، رشتے دار پریشان، عزیز و اقارب پریشان. اس سے کیا ہو گیا؟ یہ مر گیا ہے. لوگ اس پر رو رہے ہیں، گریہ وساری کر رہے ہیں، آوزاری کر رہے ہیں. اس سے معلوم نہیں کہ میں مر گیا ہوں. ماں باپ کی زندگی ختم، اس کے عزیز و اقارب پریشان ہیں. جب اس سے قبر میں لٹایا گیا، جب اس سے قبر میں رکھا گیا تو اب کیا ہوا؟ امام صاحب نے نماز جنازہ پڑھا دی، لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی، سب چلے گئے. اب قبر میں ان سے سوالات ہو رہے ہیں. اچھا، جب سب چلے گئے اور قبر کی تاریک راتوں میں، قبر کی تاریک کوٹریوں میں جب کوئی نہ تھا اس کے پاس، اس وقت یہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں. اب اچانک اللہ نے اس کے اندر ایسی قوت بخش دی ہے کہ اسے اچانک احساس ہوتا ہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں. اللہ اس کو اس وقت یہ قوت دے دیتا ہے کہ وہ اس وقت آنکھ کھولتا ہے، قبر کے اندر آنکھ کھولتا ہے اور دیکھتا ہے، ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کرتا ہے، زمین پر ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اوپر ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں. اس وقت بھی اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میری موت واقع ہو گئی ہے. آپ سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں. اب اسے قبر نے ایسا گھیرا ہے، قبر کی تاریکی نے، قبر کی اندھیری تاریکی نے، کہ اسے آپ ایک عجیب سی کیفیت جاری ہو گئی ہے، بے چینی سی محسوس ہو رہی ہے اس میں. اب وہ چلا رہا ہے، مجھے بچاؤ، مجھے سہارا دو. وہ چلاتا ہے اور روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایسا چلاتا ہے کہ دنیا میں اس نے آج تک کبھی ویسا نہیں چلایا ہے. ایسی آواز بلند کرتا ہے. اب وہ چلا رہا ہے، اپنی مدد کے لیے مدد نہیں آ رہا. اب اس کو احساس ہونے لگا کہ میری موت واقع ہو گئی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ اسی حالت میں بیٹھ جاتا ہے قبر کے اندر، اور بیٹھنے کے بعد رو رہا ہوتا ہے، بہت روتا ہے. اتنا روتا ہے کہ ساری زندگی اس نے اتنا کبھی نہیں رویا، اور خوب گریہ وساری کر رہا ہوتا ہے اور اللہ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. قبر کے اندر اللہ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی، مجھے معاف کر دے. اور بہت دل سے رو رہا ہوتا ہے، دل سے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ جل وعلا فرشتوں کو ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے. اگر وہ نیک ہے تو اللہ فرشتے سے کہتا ہے، فرشتے اسے سلا دو، اسے لٹا دو اور ان کے لیے قبر کو مزین کر دو، آراستہ کر دو، کشادہ کر دو. یہ قبر نہیں بلکہ جنت کی باغوں میں سو رہا ہے. اور اگر وہ بدبخت ہے، وہ گنہگار ہے، تو اللہ
ندا دیتا ہے فرشتوں سے کہ اے فرشتوں، ان کے لیے جس کپڑے میں یہ لپٹا ہوا ہے اس کپڑے کو جہنم کے کپڑے میں تبدیل کر دیں۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب ان پر طرح طرح کے عذاب مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ فرشتے کے خوفناک شکل میں آتے ہیں، بدترین شکل میں، ایسی شکل میں کہ اگر دنیا بھر کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تو وہ دیکھ کر کے مر جائے، ایسی شکل میں آتے ہیں اور ان پر طرح طرح کے ظلم کرتے ہیں، طرح طرح کا ان پر عذاب دیا جاتا ہے۔ تو زندہ والا کا حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتوں، ان کو کوڑے مارو۔ فرشتے قبر کے اندر وہ کوڑے مارتے ہیں، ان پر ایک ڈھیلا ڈالتے ہیں، جس کو کہتے ہیں بڑا سا پتھر ہوتا ہے۔ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کے سروں پر پتھر سے وار کیا جائے، ان کے سروں کو کچلا جائے، لیکن کہا گیا جو لوگ نیک ہوتے ہیں اور اس طرح ان کا عذاب شروع ہو جاتا ہے اور یہ عذاب قیامت تک کسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اور کہا گیا جو لوگ نیک ہوتے ہیں اور وہ جواب دے دیتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد ان سے سوال ہوتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ما دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور کے بعد ان سے تیسرا سوال ہوتا ہے ما كنت تقول في حق هذا الرجل، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اب عذاب کے طور پر اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا چہرہ دکھایا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں قبر میں سرکار آئے قدموں میں گروں، اگر فرشتے سر اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلدبا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلدبا کے واسطے۔ محترم محبہ، اب یہ سلسلہ ان کے ساتھ شروع ہو گیا ہے اور اس طرح ان کو حیات جاویدانی کا وہ تاج پہنا دیا جاتا ہے۔ وہ ساری زندگی قبر کے اندر سکون اور لذت محسوس کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکرها ذی لذات الموت، کہ لذتوں کی کاٹنے والی موت کو خوب یاد کیا کرو، بے پناہ یاد کیا کرو، اچھے سے یاد کیا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، تو آپ اس دنیا سے جانے کے لائق نہیں ہے، آپ کو اس دنیا سے نہیں جانا چاہیے، مطلب آپ کو موت واقع نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایک دوست دوسرے دوست کا امتحان نہیں لیتا، ایک دوست دوسرے دوست کو آزمائش نہیں ڈالتا، یہ نہیں کہتا کہ تو میرے پاس آ جا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تھا ٹھیک ہے، اللہ جل وعلا جب مجھے موت دے گا تو میں ان سے سوال کروں گا کہ مجھے موت کیوں مل رہی ہے۔ جب اللہ جل وعلا نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا موت کے لیے کہ اے ابراہیم تمہیں اللہ جل وعلا نے بلایا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جا کے اللہ سے کہہ دو کیا کوئی دوست کسی دوست کو موت دیتا ہے؟ انہوں نے یہ کہا تھا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ پیغام لے کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور اس کے بعد ان کو یہ اللہ جل وعلا کو یہ پیغام سنا دیا کہ اے اللہ، تیرے خلیل نے، تیرے دوست نے مجھ سے یہ کہا ہے کیا کوئی دوست کسی دوست کو موت دیتا ہے؟ تو اللہ جل وعلا نے پھر جواب میں کیا کہا تھا سنیے۔ اللہ نے جواب میں کہا تھا کہ اے اسرائیل جا کے ابراہیم کو بتا دو کیا کوئی دوست کسی دوست سے ملنا نہیں چاہتا، کسی دوست سے ملنا نہیں چاہتا؟ موت تو ایک راستہ ہے، ایک پل ہے، انسان یہاں سے جائے گا وہاں پہنچ جائے گا، اور ان کو تیاری کرنی ہے کہ میری موت کیسے ہوگی، اور میں کس موت کے سرے پہ کھڑا ہوں گا۔ کیا وہ موت کہ جس کے بعد ساری زندگی قیامت تک عذاب میں مبتلا رہوں، یا وہ موت کہ جس کے بعد ساری زندگی رب کی خوشنودی حاصل کرتا رہوں، رب کی نعمتوں کی عزتوں سے ذوق آشنا ہوتا رہوں؟ محترم احباب، اللہ جل وعلا ہمیں اچھی موت
نصیب عطا فرمائے اور ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی عذاب سے ہمیشہ ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات یہ کہ روایتوں میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جب انسان ایک دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے نا تو اس کو شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. اگر کوئی انسان بیٹھے بیٹھے 20 مرتبہ موت کو یاد کر لے تو اس کو شہیدوں کا ثواب دیا جاتا ہے. اور شہیدوں کے متعلق اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ شہید اللہ کی راہ میں جو جہاد کرتے ہیں، جو مر جاتے ہیں، جو قتل و قتال کرتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ تمہیں ان کی سمجھ نہیں ہے. تو گویا کہ اللہ نے بشارت دی ہے شہیدوں کے متعلق کہ وہ جنتی ہیں. تو اللہ جل وعلا ہمیں کہ حدیث سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.